علیکم، میں امداد صورت حال انتہائی گمبھیر ہو گئی ہے. گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا. رات گئے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو، پرویز الہی پہنچ گئے ہوئے عدالت نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے. سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوگی کچھ دیر میں، یا ہو جائے گی، کیونکہ ابھی یہ خبر آئی تھی کہ جو ہے وہ لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. اب وہ معاملہ تو عدالت سے ظاہر ہے ہی سیٹل ہونا ہے. پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ اعتماد کے ووٹ کا معاملہ جو ہے یا عدم اعتماد کا معاملہ، اگر اس کو پھنسایا جائے گا، لٹکایا جائے گا تو معاملہ عدالت میں جائے گا. اسی طرح ہوا، معاملہ عدالت میں گیا، اور عدالت میں کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے، یا تب تک ہو چکا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ایک اور معاملہ جس کی طرف مسلسل اشارے کیے جا رہے تھے، اندھوں کو نظر آ رہا تھا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، امن و امان کی صورتحال کتنی بگڑ چکی ہوئی ہے، کتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے، مگر جن کو دید تھی، جن کو آنکھیں تھیں، ان کو لحاظ نہیں تھا. وہ دیکھ نہیں رہے تھے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے. کافی سالوں سے، بلکہ جب سے عمران خان صاحب کی KPK میں حکومت ہے تب سے کہا جا رہا تھا کہ پیٹرنائز کیا جا رہا ہے مختلف ظاہر قوتوں کو اور مختلف سیاسی خیالات رکھنے والے لوگ، اور وہ تھے جن کے خیال میں افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں. تب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک گاڑی پھٹ گئی ہے. گاڑی کو ناکے پر روکا گیا، نہیں رکی اور گاڑی پھٹ گئی، اور اس کے نتیجے میں پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے وہ جو اندر تھے، بمبار تھے، خودکش تھے، جو بھی تھے وہ، کیونکہ اب تو اسلام آباد پولیس نے کہہ دیا ہوا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا. یہ وہی صورتحال بن رہی ہے جو مشرف پاکستان کے لیے چھوڑ کر گئے تھے. عمران خان صاحب اور مشرف کے دور کے جو ہماری جو ہے وہ اس کے جانے کے بعد، گزرنے کے بعد جو صورتحال ہے وہی سیم ہے، معاشی صورتحال بھی اور امن و امان کی صورتحال بھی. تو بہرحال اس پر تو تفصیل سے کسی اور ٹائم پر بات کریں گے. آپ کو گزارش کیا تھا کہ بنوں میں کیا ہو رہا تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اور جگہ پر لکی مروت میں کیا ہوا تھا، وہ صورتحال تو سب کے سامنے تھی. پھر محسن داوڑ اور علی وزیر چیختے رہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بتاتے رہے، مگر ان کو بجائے ان کی بات سننے کو ان کو اندر کر دیا گیا، محسن داوڑ کو بھی اور علی وزیر کو بھی. اور علی وزیر تو خیر رہا ہی نہیں ہو پا رہے. تو بہرحال اب صورتحال جو ہے وہ سنگین ہو چکی ہوئی ہے. اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے وہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہوئی ہے. تو اب اگلا معاملہ ہے لاہور، جو پنجاب کا دارالحکومت ہے اور پریکٹیکلی ظاہر پاکستان کا تگڑا ترین دارالحکومت ہے، کیونکہ عددی حساب سے سب سے بڑی پارلیمنٹ جو ہے، سب سے بڑی ایوان جو ہے وہ پنجاب کا ہے. ویسے بھی پنجاب پاکستان کی اکثریت ہے، پاکستان کی آبادی زیادہ جو ہے وہ پنجاب میں ہے. تو پنجاب مولک ہے ہوا میں، پنجاب کا اقتدار، پنجاب کی جو حکومت مولک ہے. اور اب خیر پہلے ہوا میں تھی، اب عدالت میں آ گئی ہوئی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ غلطی تھی اسپیکر کی اور سزا دے دی گئی ہے وزیر اعلیٰ کو. میں اس میں اس رائے کا ہوں، بے شک اس میں وزیر اعلیٰ شریک جرم ہوں گے. میں مطلب اس میں ظاہر ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے اپریل میں جو کچھ کیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر، جس طرح انہوں نے گنڈا گردی کی تھی، میں نے گنڈا گردی کے لفظ استعمال کیے ہوئے. تو بات آئین اور قانون کی ہوتی ہے، تو آئین یہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ اختیار کس نے استعمال کیا، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کس کے لیے استعمال ہوا ہے. میرا خیال ہے اس پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اختیار غلط استعمال ہوا ہے تو جو آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، وہ معطل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کو آپ جیل بھیج دیں، یہ بہت کم ہوتا ہے اس طرح. تو ہوا یہ کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ جی آپ 21 دسمبر کو اجلاس بلایا گا، اپنا کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور 21 دسمبر کے لیے اسپیکر صاحب کو کہا کہ جی آپ اجلاس گزٹ کریں، اجلاس بلائیں، اور اس میں پھر وزیر اعلیٰ جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں. اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں جی، وزیر اعلیٰ کو ہم اعتماد کے ووٹ کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسمبلی ان سیشن ہے، وہاں اجلاس چل رہا ہے، اور جب تک اجلاس پروروگ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، تب تک کوئی اور اجلاس نہیں ہو سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسے کچھ عدالتی فیصلے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ریما عمر جو ایک نامور تجزیہ نگار بھی ہیں، قانونی ماہر بھی ہیں، انہوں نے بھی کوئی PLD کا ایک فیصلہ کوٹ کیا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اجلاس جب گورنر اپنا جب کال کیا جاتا ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے، تو اس میں تھا کہ اگر اجلاس ایڈجرن ہو گیا ہے تو ایڈجرن اجلاس کے دوران بھی ہو سکتا ہے، پروروگ ہونے کی شرط نہیں ہے.
یہ فیصلے بھی ہوئے ہیں، لیکن بہرحال دھکا کرنا ہے نا، دھکا پنجابی کہتے ہیں، دھکا شاہی ہے پنجاب میں، اور پرویز الہی صاحب دھکا شاہی کے ذریعے آئے تھے معذرت کے ساتھ، اور دھکا شاہی کے ذریعے اپنا اقتدار برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر یہاں سوال قانونی ہے، یہاں سوال آئینی ہے کہ گورنر نے اجلاس بلانے کے لیے کہا اسپیکر کو، جن کا اختیار تھا اجلاس بلانے کا، کل اجلاس ہونا تھا نہیں ہوا، تو اب اس کے لیے کیا یہ گیا کہ قانونی ماہرین نے جو مشورہ دیا گورنر صاحب کو وہ یہ کہ آپ اب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب ہیں وہ اپنی میجورٹی کھو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، لہذا ان کے پاس میجورٹی نہیں رہی، تو ان کو آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں، اور پھر یہی ہوا۔ پرسوں رات سے یہی چل رہا تھا، تو بہرحال اچھا اجلاس کل نہیں ہونا تھا، پرسوں ہونا تھا، سفر کی وجہ سے میرے ذرا بدھ جمعہ اور جمعرات گڑبڑ ہو گئے ہوئے، تو جمعے کو اپنا اجلاس جو ہونا تھا 21 کو ہونا تھا، اور آج جمعے کو اسمبلیاں ٹوٹنی تھی تو وہ نہیں ٹوٹی۔ تو بہرحال تو گورنر صاحب کو کسی نے مشورہ دیا قانونی ماہرین نے کہ جی آپ جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں، کیونکہ انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ اب اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب اپنا جو ہے وہ 90 بولے تو یہ 90 کراچی والا نہیں، 90 مطلب 90 شاہراہ قائد اعظم، 19 مال روڈ، ایوان وزیر اعلیٰ، وہاں بیٹھ کر کمیٹی روم میں تو وہ نہیں کر سکتے تھے نا، اعتماد کے ووٹ کے لیے کوئی سٹنگ کوئی سیشن نہیں چلا سکتے تھے، تو جب تک اسپیکر اجلاس نہیں بلاتے اسپیشل، تب تک وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے اعتماد کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ پولیٹیکلی اسپیکنگ کے ان کے پاس نہیں ہے نمبر، اعتماد کے ووٹ کے لیے اگر ان کو اجلاس میں جانا پڑا، جس کی وجہ سے اسپیکر صاحب بھاگے، یہ بھی پتہ ہے مجھے، جس کی وجہ سے اسپیکر صاحب بھاگے، اگر ان کو اعتماد کے ووٹ کی طرف جانا پڑے گا تو پھر اعتماد کا ووٹ ان کے پاس نہیں ہوگا، 150 160 کے درمیان ہوگا، 186 چاہیے۔ بڑی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں مسلم پی ٹی آئی کے اندر، مسلم لیگ قائد اعظم کے اندر بھی کچھ ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر خاص طور پر، مگر قانونی طور پر، یہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں، قانونی طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اجلاس تو بلایا ہی نہیں گیا نا، جب اجلاس بلایا جاتا اور سی ایم وہاں نہ جاتے، لوگوں کو روکتے، تو پھر گورنر صاحب سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے تھے، اجلاس ہوا ہی نہیں ہے، تو جب اجلاس نہیں ہوا تو یہ والا نقطہ میری رائے میں درست ہے تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ قائد اعظم والوں کا کہ بھائی اجلاس تو اسپیکر نے نہیں بلایا، تو اس میں وزیر اعلیٰ کا کیا قصور ہے، تو وزیر اعلیٰ کو کیوں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، تو یہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کیونکہ رولنگ ہے اسپیکر کی، اب اسپیکر کی رولنگ کے اوپر فیصلے آ چکے ہوئے ہیں، ایک فیصلہ تو آیا ہوا ہے نا، اور ایک فیصلہ آیا اسپیکر کی رولنگ پر، وہ جو 2 فیصلے، اور دونوں ڈپٹی ہیں، لیکن بہرحال اسپیکر چیئر کے فیصلے تھے نا۔ ایک تھا قاسم سوری کا فیصلہ، جس میں 3 اپریل کو انہوں نے عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی اس کو انہوں نے امریکی سازش قرار دے کر اس تحریک عدم اعتماد کو انہوں نے کر دیا تھا مسترد۔ اور دوسری رولنگ تھی، اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ جو دوست مزاری جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب تھے، انہوں نے رولنگ دی تھی جو مسلم لیگ قائد اعظم نے پرویز الہی کو ووٹ دیا تھا وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں 17 جولائی کے الیکشن کے بعد، ضمنی انتخابات کے بعد، اس میں جو پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیے گئے تھے وہ 10 ووٹ انہوں نے مسترد کر دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی پارلیمانی لیڈر اپنا پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب، انہوں نے یہ چٹھی لکھی ہے، مجھے خط لکھا ہے اور ارکان کو بھی بھیجا ہے سب کو، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور آپ نے حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے، انہوں نے نہیں دیا، لہٰذا یہ ووٹ مسترد کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر فیصلہ آ گیا کہ نہیں جی یہ رولنگ غلط ہے، پارٹی ہیڈ کا فیصلہ نہیں چلے گا، پارٹی کے پارلیمانی گروپ کا فیصلہ چلے گا، پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ چلے گا، پارلیمانی ہیڈ کا فیصلہ چلے گا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان خود فیصلہ دے چکی تھی کہ نہیں پارلیمانی ہیڈ کا فیصلہ نہیں، پارٹی قائد کا فیصلہ چلے گا۔ اگر پارٹی قائد کا فیصلہ نہیں چلے گا تو اس طرح تو پھر پارٹیوں میں انتشار ہو جائے گا، انارکی ہو جائے گی۔ اگلے فیصلے میں کہا کہ اگر پارٹی ہیڈ کا فیصلہ چلے گا تو آمریتیں ہو جائیں گی۔ عدالتیں ہیں بھائی، شیر ہیں، مرضی انڈے دیں مرضی بچے دیں، ان کی مرضی ہے عدالتوں کی، ہم اس میں بات نہیں کر سکتے۔ لیکن میں صرف ایک آپ کو 3 مثالیں کوٹ کر رہا ہوں، 2 کم از کم، کہ جس میں اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ عدالتوں نے سنی اور مسترد کی۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ ڈی نوٹیفیکیشن کا فیصلہ جو ہے وہ فوری طور پر معطل ہو جائے اور پھر جو ہے وہ معاملہ عدالت جو ہے اس کو لمبا سنے،
اور اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ کرے گی عدالت. تو معاملہ فیصلہ تو کرنا ہے عدالت نے. لیکن بہرحال گزارش اتنی ہے کہ جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ پھر اس میں اسپیکر کی رولنگ کا مدعا بھی آئے گا کہ بھئی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے وہ رولنگ ہوگی غلط. تو ایک طرف ہوگا یہ کہ جو مجھے لگ رہا ہے، ایک طرف یہ ہو سکتا ہے کہ بات کر لیتے ہیں، ایک طرف یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بحال ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ اعتماد کے ووٹ کے لیے جو گورنر نے ایڈوائز کیا تھا، جو ہدایت جاری کی تھی کہ جی اجلاس بلائیں اور اعتماد کا ووٹ لیں، اس کے لیے بھی عدالت خود ہی تاریخ دے دے گی کہ جی اجلاس بلا لیا جائے. تو پھر دونوں صورتوں میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب وہ برقرار نہیں رہیں گے. لیکن اب معاملہ کیونکہ عدالت کے ذریعے آئے تھے تو کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو اپنا مکافات عمل، عدالت کے ذریعے آئے تھے، عدالت کا آرڈر لے کر وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو عدالت کے آرڈر کے ذریعے اعتماد کا ووٹ ہوگا اور اعتماد کے ووٹ پر وہ چلے جائیں گے، گھر چلے جائیں گے. ابھی کہانی یہ ہے کہ جی وہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی میرے سامنے ٹی وی بھی چل رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ مسلم لیگ نون نے واپس لے لی ہے. رات گئے جو میری ویڈیو چلی تھی میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ وہ واپس لے لیں گے، اور واپس اس لیے اب انہوں نے لیا کیونکہ ایک تو ڈی نوٹیفائی کر لیا ہے، مگر اگر عدالت فیصلہ بحال کر لے گی تو دوبارہ وہ بھی تحریک اعتماد کے ووٹ کی تحریک جو ہے وہ بھی ڈال دی جائے گی. اگر عدالت اپنا پرویز الہی صاحب کو دوبارہ سی ایم بحال کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اعتماد کے ووٹ کی بھی بحال ہو جائے گا، اس کے اوپر سیشن ہونے جائے گا، اور پھر جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ بھی واپس ڈال دی جائے گی. میں نے ایک گزارش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے جو کچھ ایک ویلاگ ہے میرا مجھے اچھی طرح یاد ہے، جس میں نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت فوت ہو چکی ہوئی ہے، تدفین ہونا باقی ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے نا وہ جاری ہونا باقی ہے. تو اب حکومت تو فوت ہے، اب لڑائی یہ ہے، جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ اس حکومت کی تدفین کس طریقے سے کرنی ہے. آیا اس حکومت کی تدفین عدالتی فیصلے کے ذریعے ہوگی؟ دونوں صورتوں میں عدالتی فیصلے کے ذریعے تو ہونی ہے اب، یا یہ حکومت جو ہے گورنر کا جو نوٹیفیکیشن ہے عدالت اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہے، گورنر کی اس کو پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے والے فیصلے کو، یا پھر عدالت کہتی ہے کہ اعتماد کے ووٹ کی طرف جائیں. دونوں صورتوں میں معاملہ اب عدالتی آرڈر آئے گا دونوں صورتوں میں. اچھا، یا پھر یہ کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یہ حکومت گھر جائے گی. حکومت نے گھر جانا ہے، یہ طے ہو چکا ہوا ہے، اس حکومت نے نہیں رہنا. کل جب رات گئے تھا، کل تو نہیں ہے آج ہی تھا، رات گئے، لیکن جو گورنر نے اپنا ڈی نوٹیفائی کیا تھا اپنا پرویز الہی صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ، تو اس کے فوراً بعد جو پوری کی پوری کابینہ، ظاہر ہے وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کابینہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کا بھی نوٹیفیکیشن آ گیا، کابینہ بھی تحلیل ہو گئی تھی. مگر گورنر نے پرویز الہی صاحب کو کہا کہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب تک آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب گھر چلے جائیں گے، تو اس کے بعد پھر جو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، یعنی گھر تب چلے جائیں گے جب عدالت کوئی فیصلہ دے گی، اور عدالت کا فیصلہ جب آئے گا تو اس کے بعد پھر انتخاب ہوگا. تو اس پر جو مونس الہی صاحب کا وہی ایک، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب سے مونس الہی صاحب کی دوستی ہوئی ہے تب سے یہ بھی جو ہے وہ تضحیک آمیز بیانات مونس الہی صاحب بھی اپنے مخالفین کے خلاف دے رہے ہیں. اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے اتحاد سے پہلے کبھی میں نے مونس الہی صاحب کو اس طرح کا کوئی لب و لہجہ استعمال کرتے سنا تھا. بہرحال ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا، وہ کہتے ہیں کل رات کو کمال کر دیا، کمال کرنے والوں نے. گورنر پنجاب نے سی ایم کو کہنا تھا کہ آپ کے اعتماد کا ووٹ لو، اعتماد کا ووٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کروانا تھا. اپنی گھبراہٹ میں نون لیگ اور پی ڈی ایم امکانہ حرکت کر بیٹھے، اب دوبارہ فلیٹیز ہوٹل میں ککڑی کو منتخب کروائیں گے. ککڑی مطلب حمزہ شہباز حمزہ شہباز صاحب، ان کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. تو بہرحال اب ایک کہانی جو ہے وہ ہو گئی ہے دلچسپ، اب لڑائی ہو گئی ہے سنگین، اور معاملہ ظاہر ہے عدالت میں چلا گیا ہوا ہے. عدالت سے کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں وہ میں نے آپ کو اپنا بتا دیا ہے. اب اگلا جو مرحلہ ہوگا الیکشن کا، اب میں تھوڑا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں. میں نے جو یہ اپنا ایک جب یہ فیصلہ آیا تھا رات گئے جب ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، تب میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. جب وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ غلط ریت ہے، غلط روایت ہے. یہ روایت بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح 58-2 بھی ہوا کرتی تھی. مطلب ایک سیدھی بات ہے نا. میں پرویز الہی صاحب کو میں نے گزارش کیا کہ جب اپریل میں پرویز الہی صاحب بطور سی ایم منتخب ہو رہے تھے تب انہوں نے تقاشائی کیا تھا، انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا تھا، ان لوگوں نے حلف نہیں ہونے لینے دیا تھا. اس وقت ہم نے ان کے غیر آئینی غیر قانونی کردار کے اوپر شدید تنقید کی.
بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو الفاظ تھے اس کا چناؤ میں بھی جو احتیاط کا دامن چھوڑ دیا ہو، لیکن یہ جو کام ہوا ہے گورنر نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، تو اس میں جب لیگلی اسپیکنگ اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو پھر عدالت اسپیکر کی رولنگ اڑا دے گی۔ عدالت گورنر کی جو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے سی ایم کو، اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ اس کو برقرار مشکل رکھے گی، نہیں رکھے گی میرا خیال ہے۔ تو بہرحال اب اگلا پھر مرحلہ ہوگا انتخابات کا، تو پھر آپ کو انتخابات میں یعنی وزیر اعلیٰ کا دوبارہ انتخاب ہوگا، ظاہر ہے یہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہوئے، پھر حمزہ شہباز ہوئے، پھر پرویز الہی ہو گئے، یعنی کہ چوتھی بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جائے گا۔ ہونا وہی ہے، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہی ہونا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب وہی طریقہ اختیار کریں گے یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، لیکن ایک چیز جو دلچسپ ہے وہ یہ، جیسے میں نے گزارش کی نا کہ ابھی سی ایم کے خلاف، پرویز الہی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ تو اپوزیشن نے لے لی ہے واپس، مگر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک موجود ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ ہوتی ہے کارروائی اور اسپیکر اپوزیشن اپنا لے آتی ہے تو پھر پرویز الہی صاحب کے ہاتھ کٹ جائیں گے، تو اس کے بعد پھر پرویز الہی یا عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب جائیں گے کدھر؟ پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت مفلوج ہو چکی ہے، پرویز الہی ابھی وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر بھی عدالت نے اگر واپس بٹھا بھی دیا تب بھی وہ مفلوج ہو گئے، کوئی وہ ان کی جو ہے نا وہ رٹ وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ رٹ ہوتی ہے جب آپ تنازعات میں آپ کی کرسی نہ ہو، جب کرسی تنازعات میں آ جائے تو بابوؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی رٹ کس کی چل رہی ہے، تو بابوؤں کو تو اندازہ ہو گیا، بابوؤں کو سگنل مل گئے ہوئے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی رٹ ختم ہو گئی ہے۔ تو جب پنجاب سے رٹ ختم ہو گئی تو پھر کپتان کدھر جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ عمران خان اگر پنجاب میں ان کی حکومت کی رٹ قائم نہیں رہتی یا حکومت ہی قائم نہیں رہتی تو اس صورت میں عمران خان صاحب پنجاب میں رہنے کے بجائے کہاں جائیں گے اور پنجاب میں کیوں نہیں رہیں گے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔